بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ امید کرتی ہوں آپ نے چھٹیوں میں ٹائم ویسٹ نہیں کیا ہوگا بلکہ اپنے فائنل ایگزامس کی پریپریشن کی ہوگی۔ تو 19 جنوری تک آپ لوگ کو چھٹیاں ہیں۔ اس کے بعد جیسے اسکول ری اوپن ہوں گے آپ لوگ کے فائنل ایگزام سٹارٹ ہو جائیں گے۔ 2 to 3 ڈیز میں آپ لوگ کو ڈیٹ شیٹ بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے، اس کے اکارڈنگ پریپریشن کیجیے گا۔ تو آپ لوگوں نے چیپٹر تو ویسے لرن کیے ہوں گے، فرسٹ ہاف کی ریویژن کروائیں گے انشاءاللہ ان چھٹیوں میں آپ لوگ کو۔ تو پھر بھی ہم ریوائز کروا دیتے ہیں، ایک دفعہ چیپٹر کا اوور ویو دیتے ہیں۔ چیپٹر کا اوور ویو اچھے سے سننے کے بعد آپ چیپٹر ریوائز کیجیے گا۔ ریوائز کرنے کے بعد نیچے ٹیسٹ دیا ہوا ہے، آپ اس ٹیسٹ کو اٹیمپٹ کریں گے۔ اٹیمپٹ کرنے کے بعد KPS کے نمبر پہ اپلوڈ کریں گے، ہم چیک کر کے آپ کو ٹیسٹ واپس کریں گے اور مارکس دیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی کتنی پریپریشن ہوگی اس چیپٹر کی۔ تو چیپٹر کی طرف آتے ہیں۔ یونٹ نمبر 1، یونٹ نیم ہے سیلولر آرگنائزیشن۔ جیسے کہ ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ سیل کیا چیز ہے۔ سیل بیسک یونٹ ہے۔ کوئی بھی آرگینزم کہاں سے سٹارٹ ہو رہا تھا؟ سیل سے سٹارٹ ہو رہا تھا۔ لیونگ آرگینزم جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے سیل سے سٹارٹ ہو رہتے ہیں۔ تو سیل کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ سیل از دی بیسک اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف لائف۔ مین کہ لائف کا جو بیسک یونٹ ہے اس کو سیل کہتے ہیں۔ جب سیل کمبائن ہوتے ہیں تو ٹیشو بنتے ہیں، ٹیشوز کمبائن ہو کے آرگنز بناتے ہیں، آرگنز کمبائن ہو کے آرگن سسٹم، اور آرگن سسٹم جب کافی سارے کمبائن ہوتے ہیں تو کمپلیٹ آرگینزمس بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اوپر پلانٹس کا سیلولر آرگنائزیشنز ہے، جبکہ نیچے جو ہے یہ اینیملز کا ہے۔ نیکسٹ آ جائیں اس میں ڈیفائن سیل، اور یہ ایک MCQ آتا ہوتا ہے۔ دی ورڈ سیل از ڈرائیو فرام لیتین ورڈ سے ڈرائیو ہوا ہے جس کا میننگ ہوتا ہے اسمال رومز۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ سیل کی ڈیفائن یہ ہے، یہ شارٹ کوسچن کا آنسر بھی ہے، فرسٹ شارٹ کا آنسر یہی ہے۔ سیل جو ہے بیسک اسٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ ہے کسی بھی لائف کا۔ ہم سیل کو عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، ہمیں مائکروسکوپ کی مدد سے سیل کو دیکھنا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے اسٹرکچر آف پلانٹس اینڈ اینیمل سیلس۔ تو یہ اینیمل سیل کا اسٹرکچر ہے، یہ آپ کو لیبل کرنے کے لیے بھی آ سکتا ہے، اس کے جو پارٹس ہیں اچھے سے دیکھ لیجئے گا۔ اور یہ جو ہے پلانٹ سیل کا اسٹرکچر ہے، اس کو بھی اچھے سے دیکھ لیجئے گا، اس کو ڈرا کرنا بھی آنا چاہیے آپ لوگ کو اور لیبل کرنا بھی آنا چاہیے۔ نیکسٹ کیا چیز ہے؟ سیل آرگنیلیز۔ سیل آرگنیلیز کیا ہوتے ہیں؟ سیل کے اندر سمالر سب یونٹس ہوتے ہیں جن کو کیا کہتے ہیں؟ سیل آرگنیلیز کہتے ہیں، اور ان کو ایک اسپیسیفک فنکشن دیا جاتا ہے، وہ وہی فنکشن پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سیل وال پلانٹ سیل کی جو آؤٹر موسٹ کورنگ ہوتی ہے نا، جو سب سے باہر والی لیئر ہوتی ہے اس کو سیل وال کہتے ہیں۔ سیل وال جو ہے سیلولوز سے مل کے بنی ہوتی ہے۔ کیپ اٹ ان مائنڈ اسٹوڈنٹس، سیل وال اونلی پریزنٹ ان پلانٹ سیل بٹ ناٹ ان اینیمل سیل۔ سیل وال صرف پلانٹ سیل میں پائی جاتی ہے، اینیمل سیل میں نہیں۔ نیکسٹ ہے سیل میمبرین۔ سیل میمبرین جو ہے یہ اینیمل سیل کی آؤٹر موسٹ میمبرین ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اینیمل سیل میں سیل وال تو ہوتی نہیں ہے، تو سب سے باہر والی لیئر جو ہوگی وہ سیل میمبرین ہوگی۔ اور سیل میمبرین شارٹ کوسچن آتا تھا، وائی سیل میمبرین کالڈ سیمی پرمیبل میمبرین۔ اس کو سیمی پرمیبل میمبرین اس لیے کہتے ہیں، کچھ مٹیریل کو یہ اپنے اندر سے پاس ہونے دیتی ہے اور کچھ کو نہیں۔ نیکسٹ ہے سائٹوپلازم۔ سیل کے اندر جیلی لائک ٹرانسپیرنٹ مٹیریل ہوتا ہے جس کو سائٹوپلازم کہتے ہیں۔ سائٹوپلازم کے اندر ہی سارے سیل آرگنیلیز موجود ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے نیوکلیس۔ سیل کے اندر جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں نا وہ ساری کی ساری نیوکلیس کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو برین آف دی سیل کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ویکیولز۔ سیل کے اندر میمبرین بانڈڈ آرگنیلیز ہوتی ہیں جو کہ سٹور اور ویسٹ، جو کہ نیوٹرینٹ اور ویسٹ مٹیریل کو اپنے اندر سٹور کرتے ہیں، جس کو ویکیولز کہتے ہیں۔ نیکسٹ مائٹوکونڈریا۔ مائٹوکونڈریا کو کیا کہتے ہیں؟ مائٹوکونڈریا از کالڈ پاور ہاؤس آف دی سیل۔ اس کو پاور ہاؤس کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ پورے سیل کو یہ انرجی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے کلوروپلاسٹ۔ کلوروپلاسٹ اونلی پلانٹس میں موجود ہوتا ہے، اینیملز میں نہیں ہوتا، اور کلوروپلاسٹ کے پاس ایک گرین پگمنٹ ہوتا ہے جس کو کلوروفل کہتے ہیں، اور یہ پلانٹس کو گرین کلر پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کلوروپلاسٹ نہ پلانٹس میں موجود ہو تو پلانٹس کا گرین کلر نہ ہو۔ فوٹوسینتھسس کا پروسیس بھی اسی کے تھرو ہو رہا ہوتا ہے۔ نیکسٹ سیملیرٹیز۔ سیملیرٹیز میں یہ بتانا ہے کہ پلانٹس اور اینیمل سیلز میں کون کون سی چیزیں سیم ہوتی ہیں ان کے۔
تو اس میں سیل میمبرین، مائٹوکونڈریا، سائٹوپلازم، نیوکلیس، یہ پلانٹ سیل میں بھی اور اینیمل سیلز میں دونوں میں موجود ہوتی ہیں۔ تو نیکسٹ ہے ڈیفرینشیٹ، یہ امپورٹنٹ لانگ کوسچن ہے، لانگ کا آنسر بھی ہے، E1 کا ہے، ڈیفرینشیٹ بٹوین پلانٹس اینڈ اینیمل سیلز۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں سیل وال، جیسے کہ ہم اوپر ڈسکس کر چکے ہیں، اینیمل سیل میں سیل وال موجود نہیں ہوتی، پلانٹ سیل میں ہوتی ہے۔ کلوروپلاسٹ جو ہے وہ اینیملز میں موجود نہیں ہوتا، پلانٹس میں موجود ہوتا ہے۔ ویکیولز جو ہے اینیمل سیلز میں سمالر ویکیولز ہوتے ہیں اور زیادہ سارے ہوتے ہیں، جبکہ پلانٹ سیل میں ایک ہی ویکیول ہوتا ہے اور گریٹر سائز کا ہوتا ہے اور یہ سینٹر میں موجود ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو ہے سیلز اور ان کے فنکشنز، ڈفرینٹ سیلز کا ڈفرینٹ فنکشن ہوتا ہے۔ اگر ہم نرو سیلز دیکھیں تو یہ کیا کرتا ہے، باڈی کے ایک پارٹ سے دوسرے پارٹس میں میسیج لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ ریڈ بلڈ سیلز کیا کرتے ہیں، باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس کو آکسیجن پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ مسل سیلز موومنٹ میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایپیتھیلیل سیل جو ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، پروٹیکشن پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، ابزارپشن اور سیکریشن میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم نے اسٹارٹ میں دیکھا ہے کہ جو ٹیشوز ہیں، ٹیشوز کیسے بنتے ہیں، سیلز جب کمبائن ہوتے ہیں تو ٹیشوز بن جاتے ہیں۔ اب ٹیشوز کے پلانٹس میں کون کون سے ٹیشوز پائے جاتے ہیں، یہ بھی کوسچن کا آنسر ہے، اور اینیمل میں کون کون سے ٹیشوز پائے جاتے ہیں، اس کی کچھ اگزامپل دیکھتے ہیں۔ ایپیتھیلیل سیلز، ایپیتھیلیل سیلز کا فنکشن یہ ہے کہ انٹرنل پارٹس کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ واسکولر کیا کرتے ہیں، واٹر منرلز کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، اور میزوفل سیلز جو ہوتے ہیں یہ میزوفل ٹیشوز جو ہوتے ہیں، میزوفل ٹیشوز سیلز کے لیے خوراک پریپیئر کرتے ہیں۔ اینیمل ٹیشوز کون سے ہیں، ایپیتھیلیل ٹیشوز، یہ پروٹیکشن پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ نروس ٹیشوز کے برین سے باڈی تک میسیج لے کے جاتے ہیں اور باڈی سے دماغ تک میسیج لے کے آتے ہیں۔ مسلس ٹیشو جو ہوتے ہیں وہ موومنٹ میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جب ٹیشوز کمبائن ہوتے ہیں تو آرگنز بنتا ہے۔ آرگنز پلانٹس میں دیکھ لیں، لیف، اسٹیم، روٹس وغیرہ ہو گئے اور فلاورس، جبکہ اینیملز میں اگر دیکھیں لنگس ہوگی، اس کی ہارٹ ہو گیا، اور اس کے علاوہ برین ہے، یہ اینیملز میں آرگنز ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں جب آرگنز آپس میں کمبائن ہوتے ہیں تو آرگن سسٹم بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ آرگن سسٹم اگر پلانٹس میں دیکھو تو پلانٹس میں 2 ٹائپس کے آرگن سسٹم ہوتے ہیں، ایک روٹ سسٹم جو زمین کے نیچے پلانٹس کا حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں روٹ سسٹم، اور جو زمین سے اوپر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شوٹ سسٹم۔ نیکسٹ ہے اینیملز میں آرگن سسٹم کون سے ہیں، ریسپیریٹری سسٹم دیکھ لیں، اسکیلیٹل سسٹم دیکھ لیں، یہ ڈھانچہ بنا رہے ہوتا ہے، اور ڈائجسٹیو سسٹم۔ اس کے علاوہ ہے کہ جب آرگن سسٹم کمبائن ہوتے ہیں تو کمپلیٹ آرگنزمز بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کمپلیٹ آرگنزمز، اس کی ایگزامپل دیکھ لیں کہ ہیومن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ سارا انہوں نے ایرو سے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے، یہاں سے سیل سے سٹارٹ ہو رہا ہے، کمپلیٹ آرگنزمز بن رہا ہے، یہاں پہ یہ اینیمل میں کمپلیٹ آرگنزم بن رہا ہے، یہاں پہ پلانٹس میں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سیلولر آرگنائزیشن کیا چیز ہے کہ جس طرح سیل کمبائن ہو کے ایک آرگنزمز کمپلیٹ بنا رہے ہوتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ یہ سارے وہ چلتے ہیں، تو اس کو سیلولر آرگنائزیشن کہتے ہیں، اور سارے سیل جو ہے نا وہ آپس میں کوآرڈینیٹ ہو کے ورک کر رہے ہوتے ہیں، ان کا آپس میں لنک ہوتا ہے۔ یہ MCQs دیکھ لیجئے گا، آپ کی بک فل ہوگی، جس کی بک فل نہیں ہے وہ پھر بھی یہاں سے میچ کر لیجئے گا۔ اس کے بعد ہے کہ آپ نے پکچرز کو دیکھنا ہے، ان کے نیم رائٹ کرنے ہیں اور ان کا فنکشن بتانا ہے۔ نیکسٹ کنسٹرکٹیو رسپانس کوسچنز، آپ کی بک فل ہوگی، پھر بھی اگر کوئی کنفیوژن آپ یہاں سے دیکھ کے بک فل کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ شارٹ کوسچنز کے میں نے ان کے آگے ان کے پیج نمبر لکھے ہوئے ہیں، اور کوئی ایشو ہے تو آپ یہاں سے دیکھ لیجئے گا، میسیج کر کے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اچھے سے تیار کرنے ہیں۔ انویسٹیگیٹنگ کوسچنز بھی دیکھ لیں اور لانگ کوسچنز بھی، یہ ادھر کوسچن کا آنسر نیچے رائٹ بھی کیا ہوا ہے، یہ اینڈ پہ ٹیسٹ دیا ہوا ہے، آپ اس کو اچھے سے اٹیمپٹ کرنے کے بعد KPS کے نمبر پہ سینڈ کیجیے گا، اور ہم چیک کر کے آپ مارکس بتائیں گے تاکہ آپ لوگ کو آئیڈیا ہو سکے کہ ہمارے چیپٹر کی کتنی پریپریشن ہوگی ہے۔ فی امان اللہ۔